الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں معزز سامعین میرے محترم بزرگوں نوجوان دوستوں اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام عزیز بچوں پردہ نشین اسلامی خواتین سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے انتھک محنتوں کے بعد یہ اسٹیج سجایا جاتا ہے اور بہت سی قربانیوں کے بعد تب جا کر آپ کے سامنے چند معزز علماء کرام تشریف لا پاتے ہیں اور ان کے روحانی بیانات سے آپ سرفراز ہو پاتے ہیں اس لیے قابل مبارکباد ہیں وہ نوجوان جنہوں نے ابتدا کی اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ سب قابل مبارکباد ہیں اور یہاں جو لوگ تشریف فرما ہیں وہ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ میں اس قصبے کا اس گاؤں کا رہنے والا ہوں اپنے بھائیوں کو اپنے بچوں کو اصلاح کی غرض سے کبھی کبھی کچھ کہتا رہتا ہوں جیسا کہ گزشتہ سال بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں یہ مجلس بڑی اچھی ہے اللہ رب العزت اس مجلس کو قبول فرما لے یہاں جو باتیں کہی جا رہی ہیں جو باتیں کہی جائیں گی اللہ رب العزت ان کو بھی قبول فرما لے ہمارے بیٹھنے کو اور بیٹھانے کو قبول فرما لے لیکن اگر ہمارے نوجوان دوست ہمارے بھائی صلاح و مشورے سے اس مجلس کو منعقد کرتے تو اس مجلس کے اندر اور بھی روحانیت پیدا کی جا سکتی تھی اگر اس کا نام عظمت قرآن رکھا جاتا اگر اس کا نام عظمت صحابہ رکھا جاتا اگر اس کا نام سیرت مصطفیٰ رکھا جاتا تو پھر اس مجلس میں اور بھی 4 چاند لگ جاتا کیونکہ نام کے بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اسی لیے اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم سکھائی ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کے نام اچھا رکھا کریں عمدہ نام رکھیں ان ناموں میں سب سے بہتر نام عبداللہ عبد الرحمن بتایا
جو نام جس طرح سے بہتر ہو، جو معنی خیز ہو، وہ رکھا جائے تو بچے کی زندگی پر، نشو و نما پر، تمام چیزوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جگہ کے نام پر بھی اثر مرتب ہوتا ہے۔ اس لیے اب آئندہ جب بھی ہم پروگرام کریں یا کرائیں تو جو بڑے لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان سے مشورہ کر لیا کریں تاکہ ہماری محنت رائے گا نہ جائے، ہماری محنت کامیاب اور کامران ہو جائے۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ جب مہمانان کرام ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو میں لمبی گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ آپ بھی امید رکھتے ہیں کہ اپنے مہمانوں سے اچھی باتیں سنیں، اور یہ مہمان نوازی کا حق ہے کہ ان کو وقت زیادہ دیا جائے۔ اس لیے بس تھوڑی سی گفتگو کر کے میں اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ۔ معزز سامعین اور میرے نوجوان دوستو، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، جس زمانے میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے، یہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال بعد کا زمانہ ہے، اور یہ جو زمانہ ہے یہ شرور فتن کا زمانہ ہے۔ یہاں نت نئے فتنے جنم لیتے ہیں، اس لیے ان فتنوں کے لحاظ سے اگر اپنے آپ کو ڈھالا جائے، اگر اپنے آپ کو ان فتنوں میں رہ کر آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کیا جائے، اس کے لیے کوشاں رہا جائے، اس کے اوپر گامزن ہو کر مکمل رہنما طریقے پر، یعنی ایک لائے عمل تیار کر کے اس پر چلا جائے تو پھر ہماری زندگی کا مقصد کامیاب ہوگا۔ جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ تھا تو وہ زمانہ اس زمانے سے برا تھا۔ اس زمانے کو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کا نام دیا۔ اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ جاہل کہلاتے تھے۔ اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کے اوپر جہالت کا ٹھپا لگایا گیا۔ آپ ابو جہل کا نام سنتے ہیں۔ ابو جہل، ابو کے معنی باپ ہے، اب سے ابو ہے، ابو کے معنی باپ، اور جہل یہ جاہل کی جمع ہے، تو جاہلوں کا باپ کہلاتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ابو جہل بالکل جاہل تھا، اسے کچھ نہ آتا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، تب مکے کے اندر جو سب سے آخری فیصلہ ہوتا تھا، جس فیصلے پر پوری قوم آمنا صدقنا کہتی تھی، وہ ابو جہل کا فیصلہ ہوتا تھا۔ اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ جہالت میں اسلام کے آنے سے پہلے جو زمانہ تھا مدینے کا، مکے کا، اس زمانے میں جو لوگ وہاں موجود تھے، بڑے بڑے رؤساء تھے، بڑے بڑے دماغدار تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، اتنے بڑے شاعر ہوتے تھے اس زمانے کے کہ مسجد حرام کے اندر کعبہ کے صحن میں یا کعبہ کی دیوار سے ان کے اشعار چسپاں کر دیے جاتے تھے، اور جب تک اس سے بہتر شعر کوئی لا کر نہ ٹانگ دے تب تک وہ شعر ہٹائے نہ جاتے تھے۔ ان اشعار کو تب ہٹایا جاتا تھا جب اس سے بہتر کوئی لا کر رکھ دے۔ تو اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ تھے، اس زمانے میں عقل مند لوگ تھے۔ جب سارے لوگ اپنے فیصلے دے دیتے تھے، عتبہ اپنا فیصلہ دے دیتا، شیبہ اپنا فیصلہ دے دیتا، ابو سفیان اپنا فیصلہ دے دیتا، اس کے بعد ابو الحکم یعنی ابو جہل اپنا فیصلہ دیتا تھا، اور جب ابو جہل فیصلہ دیتا تھا تو پوری قوم مان لیتی تھی، پوری عرب مان لیتی تھی۔ سرزمین عرب پر رہنے والے چرند مانتے تھے، پرند مانتے تھے، درندے مانتے تھے، سب کے سب ابو جہل کے فیصلے کو مانتے تھے۔ لیکن پھر بھی آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے اوپر جہالت کا ٹھپا لگا دیا، جہالت کی مہر لگا دی، اس لیے کہ وہ جو بات کہتا تھا، جن باتوں پر وہ گامزن تھا، جن باتوں پر وہ مکمل لوگوں کو چلانے کی کوشش کرتا تھا، وہ اللہ اور اس کے
मालिक ने रूए ज़मीन को पैदा किया है, जिस मालिक ने चरिंदों को दरिंदों को पैदा किया है, जिस मालिक ने इस हसीन दुनिया को हुस्न से नवाजा है, अल्लाह के बनाए हुए हसीन दुनिया में अल्लाह के बनाए हुए हसीन दुनिया के हुस्न को अबू जहल ज़ाइल करना चाहता था, उस पर अपने अहकाम नाफिज करना चाहता था। इसलिए रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब बंदे ने आक़ाए मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को जाहिल के लक़ब से नवाजा और जाहिलों का वो बाप हो गया। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर हम पढ़ लें लिख लें लेकिन हमारी पढ़ाई काम की ना हो, हमारी लिखाई काम की ना हो, या हमारा इल्म हमको नफ़ा न पहुँचाए, हमारा इल्म हमको नबी के तरीक़े से रोके, तो ये इल्म रायगा और बेकार है और ऐसे इल्म पर लानत है। इल्म वो कामयाब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तरीक़ा सिखाए, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावेदार बना दे, जो आखिरत संवारने वाला इल्म हो, जो हमको हमारे हुस्न को बचाने वाला इल्म हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम ये समझते हैं कि हम हसीन नहीं हैं, हम हसीन हैं। हमारा काला भी हसीन, हमारा गोरा भी हसीन, हमारा लंगड़ा भी हसीन, हमारा अच्छा भी हसीन। कोई हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में एक आंख का भेंगा है, वो भी हसीन है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी इंसानियत को लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम के सांचे में ढाला। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम के सांचे में ढाला अगर है, तो आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने आप को अपनी खूबसूरती को पहचानिए। खुदा की कसम, ये खूबसूरती तब बेकार हो जाएगी, ये खूबसूरती तब रायगा होगी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते उठा उठा कर जहन्नम में फेंक रहे होंगे, आग का ईंधन बना रहे होंगे। इसलिए अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मकसद ये था कि लोगों को जहन्नम से रोका जाए, लोगों को आग का ईंधन बनाने से रोका जाए। महबूब खुदा आए, मशक्क़तें उठाते रहे, महबूब खुदा रोते रहे, महबूब खुदा गिरियाज़ारी करते रहे, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू बहाते रहे इस उम्मत को बचाने के लिए, इस उम्मत को राह रास्त पर लाने के लिए। लेकिन आज ये उम्मत कहाँ है? आज इस उम्मत का ठिकाना कैसा है? इस उम्मत का रहन कैसा है? इस उम्मत का सहन कैसा है? न बोल अच्छा है, न रहने का तरीका अच्छा है। मैं थोड़ा सख्त बात कहता हूँ, माफ कीजिएगा। ये उम्मत अगर अपने नबी के तरीके पर आ जाए, ये उम्मत अपने नबी की का पैरोकार हो जाए, तो खुदा की कसम अल्लाह ने ऐलान किया, अल्लाह ने 1400 साल पहले अपने महबूब से ऐलान करवा दिया था, वो अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन होगे तो सरबुलंद होगे। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों, मोमिन बन जाइए, ईमान अपने दिलों के अंदर उतार लीजिए। मुसलमान बनने से काम नहीं होगा, सिर्फ कलमे को गले से ऊपर रखने से काम नहीं होगा। कलमा वो कामयाब होगा, कलमा वो कामयाब है, ईमान वाला इंसान वो कामयाब है जिसके हलक से नीचे कलमा उतर जाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर कलिमा हमारे दिल में पैवस्त हो जाए, अगर कलिमा हमारे दिल में पैवस्त हो जाए, कलिमा हमारे हलक से नीचे उतर जाए, हमारा ईमान ताज़ा हो जाए, हम ईमान वाले बन जाएं, हम सिर्फ मुसलमान न रहें बल्कि हम मोमिन हो जाएं, तो अल्लाह का वादा है सरबुलंदी का, अल्लाह का वादा है आपको नवाज देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाजिश करने वाला है, अल्लाह के खजाने में कहीं कमी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को नवाजने पर आता है तो उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी तक पहुंचा देता है। रातों रात वो आदमी सारी दुनिया की नजर में आ जाता है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पस्त करने पर आता है
تو پھر اس کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ انسان کہاں جاتا ہے، وہ کس گڈھے میں جا کر گر جاتا ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر ایمان کو تازہ کریں، ہم اپنے محبوب کی سنتوں کو زندہ کریں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنتیں کی ہیں، جو مشقتیں اٹھائی ہیں، شیب ابی طالب کو دیکھ لیجئے، 3 سال تک آپ محصور رہے، 3 سال تک آپ محصور رہے شیب ابی طالب کے اندر۔ اس حصار کا زمانہ کیوں ہے؟ یہ حصار اس لیے تھا کہ مومن مومن ہو جائے، یہ حصار اس لیے تھا کہ لوگ جو بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، جو بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں، وہ غیر اللہ سے ہٹ کر اللہ کے سامنے چڑھاوے چڑھانے والے ہو جائیں، اللہ کے لیے ذبح کرنے والے ہو جائیں، ان شانئک ھو الابتر والے ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج کہنے سننے کے لیے باتیں بہت ہیں، لیکن عمل کرنا بہت بڑی چیز ہو گئی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس لیے جن کا عمل جتنا اچھا ہوگا، اللہ کے یہاں وہ اتنا مقرب ہوگا، اللہ کے یہاں وہ اتنا کامیاب ہوگا۔ معزز سامعین، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا خط ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا ایک خط ہے، ایک پیغام ہے، ایک پیغام ہے، ایک محبوب کی جانب سے، ایک محبوب کی جانب۔ اگر آج ہمارا محبوب ہم کو انگلش میں خط لکھ کر دے دے، انگلش نہ آتی ہو، تو ہم یہاں تاکیں گے، وہاں تاکیں گے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، تب تک کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ اپنے محبوب کا خط نہ پڑھ لے، جب تک پانی نہیں پیتے جب تک کہ اپنے محبوب کا خط نہ پڑھ لے کہ اس میں کیا لکھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، اس نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ لیکن ہمارے محبوب نے، محبوبوں کے محبوب نے خط بھیجا ہے، اس خط کو پڑھنے کی کسی کو فرصت نہیں ہے، اس خط میں کیا لکھا ہے اس کو جاننے کی کسی کو فرصت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کو ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کرا دینا، بس قرآن کا یہ کام رہ گیا ہے۔ چند ملے قرآن پڑھ لیا کرتے ہیں، جنہوں نے مولویت کر لی، جنہوں نے حفظ پڑھ لیا، جنہوں نے مدرسے میں داخلہ لے لیا، اب ذمہ داری قرآن پڑھنے کی اس کی ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن سب کے لیے ہے، ہدی للمتقین، ختم ہے تب آئیں گے، یہ متقیوں کو ہدایت دے گا۔ قرآن سارے زمانے کے لیے، ہدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، علم سیکھیں، علم سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ کریں، قرآن خود سیکھیں۔ ہم بڑے ہو گئے، ہماری عمر 30 سال ہو گئی، ہماری عمر 40 سال ہو گئی، ہماری عمر 50 سال ہو گئی، ہماری عمر 60 سال ہو گئی، ہم قرآن کیسے پڑھیں؟ مجھے بتائیں ابو بکر صدیق نے کب پڑھنا شروع کیا، مجھے بتائیں عثمان غنی نے کب پڑھنا شروع کیا تھا، مجھے بتائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، دوسرے اور صحابہ ابو قحافہ نے کب قرآن سیکھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حفصہ نے کب قرآن پڑھا تھا، عائشہ نے کب قرآن پڑھا تھا۔ آپ کہتے ہیں سیکھنے کے لیے وہ چھوٹا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من المہد الی اللحد، پیدائش سے قبر میں جانے تک سیکھ۔ علم کا سیکھنا پیدائش سے، ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے، قبر میں جانے تک ہوتا ہے۔ اس لیے سیکھیں، اپنے اکابرین سے سیکھیں، جو لوگ آپ کے پاس موجود ہوں ان سے سیکھیں، اور اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی تھی، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اللہ رب العزت کے فرشتے ہانکیں گے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ اپنے عرش کی کرسی پر جلوہ افروز ہوگا، عرش پر جلوہ افروز ہوگا، ساری کائنات وہاں موجود ہوگی، پوری کائنات، پوری دنیا وہاں موجود ہوگی۔
اس وقت فیصلے ہو رہے ہوں گے، اس وقت فیصلے ہو رہے ہوں گے، اس وقت فرشتے گروہ بائی گروہ، گروہ تر گروہ، گناہگار بہت طرح کے، گناہ بہت طریقے کا ہے، چھوٹا گناہ بھی ہے، بڑا گناہ بھی ہے، اس سے بڑا گناہ بھی ہے، تو سب کا الگ الگ قافلہ بنایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور سب کو فرشتے ہانکیں گے۔ اب ہانکنے کا لفظ تو آپ جانتے ہیں نا، آپ دیہات میں پیدا ہوئے، اگر شہری ہوتے تو ہانکنے کی تفسیر کرتا، آپ دیہات میں پیدا ہوئے، ہانکنا کہتے ہیں کوڑا لے کر، ڈنڈا لے کر ہانکا جاتا ہے، فرشتے کوڑا لے کر ہانکیں گے، ڈنڈا پیچھے سے لیے ہوئے ہانکتے رہیں گے، جو کوئی رکے گا اس کو پیچھے سے ڈنڈا لگائیں گے، ہانکا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، گروہ در گروہ، چوروں کا گروہ الگ ہوگا، ڈاکوؤں کا الگ ہوگا، زانیوں کا الگ ہوگا، لٹیروں کا الگ ہوگا، زمین ہڑپ کرنے والوں کا الگ ہوگا، سب کا گروہ الگ ہوگا، سارے قافلے الگ ہوں گے، فرشتے ہانک رہے ہوں گے، اور جب جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا تو دروازہ کھولا جائے گا۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ جہنم کے دروازے ہمیشہ بند رہتے ہیں، جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں، جب لایا جائے گا ہانک کر تب دروازہ کھولا جائے گا، اور پھر سب کو جہنم کے اندر دھکیل کر، جہنم کے اندر اڈیل کر پھر دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ قرآن نے کہا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ، کہ جب وہ لوگ وہاں پہنچیں گے تو دروازہ کھول دیا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ، اور اب وہاں جو اس ڈیوٹی پر دروازہ کے کھولنے بند کرنے پر جو فرشتہ ہوگا وہ فرشتہ پوچھے گا خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے؟ تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے اللہ کے کلام کو پڑھ کر تم کو سنایا ہو، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ تم کو بتایا ہو، اللہ کا دیا ہوا دین تم تک پہنچایا ہو؟ کوئی ایسا نہیں آیا؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور اس دن سے ڈرایا ہو، وہ اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے، جہنم کے ہولناکی سے تم کو ڈراتا ہو۔ قالوا بلا، اب تو وہ کیا ہوں گے؟ لاچار ہوں گے، وہ لوگ کیا ہوں گے؟ لاچار ہوں گے، اب کہیں گے ولیکن حقت کلمۃ العذاب، اللہ کا یہ عذاب ہم پر محقق ہو چکا تھا، اسی لیے ہم کو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب فرشتہ کہے گا چل جا اس کے اندر، اسی میں پڑا رہا ہمیشہ ہمیشہ، کوئی گنجائش نہیں ہے باہر نکلنے کی، جا فبئس مثوى المتکبرین۔ یہ ان لوگوں کا جو اللہ سے نہیں ڈرتے سب سے برا ٹھکانہ، فبئس مثوى المتکبرین۔ اب اس کے اپوزٹ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور متقی بھی ہانکے جائیں گے، جو ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کی جماعت الگ، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کی جماعت الگ، جو 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ سنن کو ادا کرتا ہے اس کی جماعت الگ، جو سنن کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے اس کی جماعت الگ، اور جو لوگ راتوں کو اٹھ کر قیام اللیل کرتا ہے اس کی جماعت الگ، یہاں بھی جماعتیں ہوں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ، کنڈیشن سیم ہوگی، جب یہ لوگ جنت کے دروازے پر لائے جائیں گے تب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور یہاں جو فرشتہ کھڑا ہوگا، یہاں جو دربان ہوگا، یہاں جو نگراں ہوگا، وہ بھی سوال و جواب کرے گا۔ وہ اس کا سوال کیا ہوگا؟ سلام علیکم۔ اب اس کا سوال کیا تھا؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ الم یاتکم رسل منکم، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، تم کو ڈرایا نہیں تھا، تم کو دھمکایا نہیں تھا، تم کو قرآن پڑھ کے سنایا نہیں تھا۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں کیا ہے؟ سلام علیکم طبتم
فادخلوها خالدین، جائیے ایک دم سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ چلے جائیے، جہاں جی چاہے جنت پوری آپ کی ہے، پوری جنت آپ کی ہے، جہاں جی چاہے ٹہلتے رہیے، گھومتے رہیے، کوئی منع کرنے والا نہیں۔ وہاں جنت کے اندر، جہنم کے اندر نہیں، جنت کے اندر جنتیوں کو جو نوازش کی جائے گی، جنتی پریشان ہو جائے گا اس کو دیکھ دیکھ، اور جہنمی چیخ چیخ کے پریشان ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر آپ نے اپنے جلد کی، اپنے خوبصورتی کی، اپنے بہترین بدن کی، جس بدن پر آپ نازا ہے، جس قوت پر آپ نازا ہے، جس خون پر، جس بلیڈنگ پر آپ نازا ہے، اگر یہ ناز آپ کو ہے اپنے اوپر اور یہ ناز سچا ہے تو اس بلڈ کی حفاظت کیجئے، اس جلد کی حفاظت کیجئے، اپنے چہروں کی حفاظت کیجئے، اپنے جسم کی حفاظت کیجئے اور جہنم کے آگ سے بچ جائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب کائنات ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔